الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین کرام، سامعین عظام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کل ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سورہ فاتحہ کے جو نام تھے ان کو بیان کیا تھا. امام سیوطی رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ امام قرطبی نے سورہ فاتحہ کے 12 نام اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر یہ فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں. ان میں سے کچھ ناموں کا تذکرہ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القرآن. یہ سورہ فاتحہ گویا پوری قرآن کا خلاصہ ہے، اصل ہے. اللہ رب العزت نے پوری قرآن کے اندر جو مضامین تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، ان پورے مضامین کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے. مثلا جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو اس میں آپ کو خدا تعالیٰ کی کبریائی نظر آئے گی. تو جہاں جہاں اللہ رب العزت اپنی کبریائی کو بیان فرماتا ہے قرآن کی مختلف آیتوں میں، جہاں کہیں بھی آپ قرآن کریم میں اللہ کی کبریائی کو پڑھیں گے تو وہ تمام آیتیں آپ کو الحمدللہ کے اندر نظر آ جائیں گی. اس لیے کہ الحمدللہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی کبریائی کو بیان کیا. آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت احکامات کو بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے. تو جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے تو آپ کو اسی طرف اشارہ ہو جائے گا، احکامات کی طرف. جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اس میں اللہ نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے جن پر خدا تعالی نے انعام کیا ہے. تو ان کا تذکرہ صراط الذین انعمت علیہم میں آپ کو مل جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے حالات کو بیان فرماتا ہے. وہ قومیں جن پر خدا تعالیٰ کا عذاب ہوا ہے، آپ جب وہ آیتیں پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آپ کو اس کی طرف اشارہ مل جائے گا. غرض اللہ نے قرآن کریم میں جو مضامین تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام مضامین کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے. سیدنا امام راضی علیہ الرحمہ
جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، جب معترضین اور ملحدین اور معتزلہ نے اسلامی عقائد کے اوپر اعتراضات کیے تھے تو اللہ نے ان معترضین کے جوابات دینے کے لیے دو شخصیتوں کو پیدا فرمایا۔ ایک امام غزالی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہے اور دوسرے امام رازی فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہے۔ امام رازی کی تفسیر کبیر نہایت معرکۃ الآراء اور مشہور تفسیر کی کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ امام رازی اس میں عجیب و غریب انداز میں اللہ کے پاک کلام کی تفسیر فرماتے ہیں، اور معترضین نے جو قرآن کریم اور اللہ رب العزت پر جو اعتراضات کیے ہیں ان کا دندہ شکن امام رازی علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ بیان فرماتے ہوئے امام رازی نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 مسائل کو بیان فرمایا۔ تو جو لوگ سن رہے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کیوں مذاق کرتے ہیں، آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، اس چھوٹی سی سورت میں اللہ نے کیا 10,000 مسائل کو بیان فرمایا ہے؟ امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فَهَيَّجَنِي اسْتِهْزَاؤُهُ وَاسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ حَتَّى كَتَبْتُ 10,000 مسائل، کہ اس آدمی کے مذاق نے مجھے بھڑکایا، برانگیختہ کیا، اور میں نے اللہ سے مدد طلب کی، استعانہ اللہ سے مدد چاہی، اور پھر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 10,000 مسائل کو میں نے نقل کر دیے۔ تو سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو اس سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ میرے دوستو، سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کا نام الصلاۃ رکھا ہے، اس سے اس سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، ان میں سے 3.5 آیتیں اللہ کے ہیں اور 3.5 آیتیں بندے کے حق میں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ پھر آگے کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد لی، یہ ایاک نعبد میرے لیے ہے، و ایاک نستعین کا تعلق بندے سے ہے۔ تو جو 4تھی آیت ہے وہ میرے اور بندے کے درمیان منقسم ہے۔ اس کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں بندہ اپنے رب سے کچھ سوال کرتا ہے، اس لیے ان 3 آیتوں کا تعلق بندے سے ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو وہ چیز عطا کروں گا۔
اس حدیث سے میں سورہ فاتحہ کے ایک نام الصلاۃ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع المثانی بھی ہے، کیونکہ سبع کے معنی عربی کے اندر 7 کے آتے ہیں، اور مثانی یہ مثنى کی جمع ہے، یعنی وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، لوٹائی جاتی ہیں۔ تو اس چونکہ یہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر بار بار پڑھی اور دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ میرے دوستو، سورہ فاتحہ کو ہم 3 حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ابتدائی آیات گویا تمہید ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی انسان سے کچھ مانگتے ہیں تو پہلے اس انسان کی تعریف کرتے ہیں۔ مؤرخ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر حسن طلب نہ ہو، مانگنے کا اچھا سلیقہ نہ ہو، تو داتا کے فیاض ہونے کے بعد بھی محرومی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا رحم و کرم ہے کہ اس اللہ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم کو مانگنے کا ایسا سلیقہ سکھایا ہے کہ اگر ہم اس طریقے پر مانگ لیں گے تو اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گے۔ خدا تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم کو مانگنے کا سلیقہ بتا دیا تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ ہوں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ ان سے مانگنے کی وجہ سے وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے سے پھینک دیتے ہیں کوئی چیز، لیکن اللہ رب العزت ایسا داتا اور فیاض ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے اس کی فیاضی میں کمی نہیں ہوتی، وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر عطا فرماتا ہے۔ چونکہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم کو مانگنے کا سلیقہ سکھلایا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو شروع کی آیتیں ہیں مالک یوم الدین تک، یہ تمہید ہے، اس میں بندہ اپنے پروردگار کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ اور جب دوسری آیت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں بندہ اپنے رب سے اس کا جو تعلق ہے اس تعلق کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ تعلق اور یہ رابطہ ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں بندے نے اپنے رب سے کچھ مانگا ہے اور اس کو طلب کیا ہے، اس کا بیان ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے چند نام تھے، اور بھی اس کے کئی نام ہیں، مگر یہ زیادہ مشہور نام سورہ فاتحہ کے یہ ہے۔ میرے دوستو، سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے ہمارے نزدیک الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے دوستو، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اور مدح کی جو مفسرین نے الگ الگ مطلب بیان کیے ہیں۔ آیت کے اندر اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تعریف کریں تو صرف اللہ ہی کی کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کریں، جبکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ پھر اگر ہم یہ کہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں اور پھر دوسرے انسان کی بھی ہم تعریف کرنے لگیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اس لیے، اور یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ حمد اور مدح کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ حمد کہتے ہیں کہ اگر انسان کی اختیاری خوبی ہو اور وہ خوبیاں اس کے اختیار میں ہو، اسی پر تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں، اور غیر اختیاری جو خوبی ہوتی ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں مدح۔ چنانچہ انسان کا حسن و جمال
انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں تو یوں نہیں کہیں گے حمدت فلانا علی حسنہ، اس لیے کہ اس آدمی کا حسن اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہاں پر کہیں گے ہم مدحت فلانا علی حسنہ، کہ ہم نے فلاں آدمی کی تعریف کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسن و جمال انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر حسن و جمال انسان کے اختیار میں ہوتا تھا تو پھر ہر وہ انسان جو خوبصورت نہ ہو خوبصورت بننا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں تو تمام چیزیں ہیں، بندوں کے اختیار میں تمام چیزیں نہیں ہیں، اس لیے بندوں کی حمد نہیں کی جائے گی، بلکہ بندوں کے اندر اگر خوبی ہو تو ان کی مدح کی جائے گی، حمد بیان نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہم جو بندوں کی تعریف کرتے ہیں وہ مدح ہے، حمد نہیں ہے۔ اور آیت کے اندر ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حمد نہیں بیان کی جائے گی۔ میرے دوستو، ایک ہے حمد اور دوسرے ہے تسبیح۔ حمد کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے لیے تمام خوبیوں کو ثابت کر دینا، اللہ رزاق ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جتنی خوبیاں، جتنے کمالات ہیں، ان تمام کمالات کو خدا تعالیٰ کے لیے ثابت کر دینا یہ ہے حمد، اور تمام برائیوں سے، نقائص سے، عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک قرار دینا یہ ہے تسبیح۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے الحمدللہ نصف المیزان، التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملأہ۔ تعریف جب ہی مکمل ہوگی جب اس کے اندر تحمید بھی ہو اور تسبیح بھی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ یہ حکم دیا فسبح بحمد ربک فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اپنے پروردگار کی ایسی تعریف بیان کیجئے جس میں حمد بھی ہو اور تسبیح بھی ہو، جبھی تعریف مکمل ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا، تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ میرے دوستو، رب عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لفظ رب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو نقصان سے نکال کر کمال تک پہنچانا، آہستہ آہستہ تدریجاً کسی چیز کو نقصان سے کمال تک، پستی سے نکال کر بلندی تک پہنچانے کو رب کہتے ہیں۔ جس طرح ایک مالی باغ میں کام کرنے والا جب کسی پودے کو جھاڑ لگاتا ہے تو پھر اس کو پودے کی نگہداشت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ پودا پھر ایک کمال ثمر آور درخت بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم کو نقصان سے کمال تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اے لوگو، اگر تم زبان سے یہ کہو گے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور دل میں بھی اس بات کا یقین کرو گے کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اپنے اس عقیدے پر تم ثابت قدم رہے، جمے رہے، کبھی تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہوا کہ میرا پالنے والا میرا پروردگار نہیں، بلکہ میری ڈیوٹی اور میری جو مزدوری ہے وہ میری جو تجارت ہے وہ تجارت مجھے پالنے والی ہے، یا میری نوکری مجھے پالنے والی ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ رب میری نوکری ہے یا رب میرے ماں باپ ہیں،
جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ رب اللہ نہیں بلکہ اس کے پالنے والا اس کے پالنے والے یا تو اس کے والدین ہیں یا نوکری ہیں یا دوسرے اسباب ہیں، تو ایسی صورت میں وہ انسان مومن نہیں کہلائے گا۔ ایک مسلمان کے درمیان اور ایک غیر مسلم کے درمیان فرق یہی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب، اس کا پالنے والا صرف اللہ ہے، اور غیر مسلم کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس چیز سے اس کو نفع اور فائدہ پہنچ جائے وہی اس کو اپنا رب اور پروردگار کہتا ہے۔ مثلا زمین کو لے لیجئے، دنیا میں ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو زمین کی پرستش کرتے تھے اور اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اپنا رب سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے ان کو غلہ ملتا تھا، پیداوار ملتی تھی، اس لیے بعضوں نے زمین کو اپنا رب تسلیم کر لیا۔ سورج کا اثر دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ جتنے پھل پکتے ہیں یہ سورج کی روشنی ہی سے پکتے ہیں۔ اگر سورج کی روشنی اور اس کی کرنیں نہ ہو تو پھر یہ پھلوں کے اندر مٹھاس نہیں آ سکتی۔ اسی طرح زمین کے اندر جو دھات ہیں، جو کانیں تیار ہوتی ہیں، سونا اور چاندی اور مختلف دھات جو تیار ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی سورج کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر سورج